الحمد لله وكفى دلا
منگتے سارے بہر کرم ایسا
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सैयदी मुर्शिदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में तो हो ना इश्क़ मुस्तफा नारे हैदरी हैदरी सरकार की आमद सोने की आमद मददी की आमद पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल اللہ تعالیٰ دی حمد و سلام اس نے محبوب مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم بے پسند بس جی تسی نام بولے تو مرضی ہے بے پسند بس بے پسند بس یتیماں دے ماواں دے ملجا بے باواں دے فریاد بس مساکین دے سرپرست عظیم فاتح مایا ناز منتظم حقیق المثال ہستی وہ سونا جیدے ورگا رب بڑھایا ہی جیدے ورگا نہ کو پہلے آیا نہ کو بعد چاہنا ہے آنا ہی کیوں ہے نہ رب نے پہلے بڑھایا ہے کہ نہ رب نے بعد چاہنا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے وہ سونا محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ عقیدت محبت پیش کر تو بعد نہایت ہی عزت و تکریم دلائی اسٹیج کی زینت اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد نواز صاحب اور اس مسجد کی جملہ انتظامیہ بالخصوص بھائی محمد صابر صاحب بابا محمد صاحب اور انہوں نے رفقا میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ محمد اعجاز صاحب اور باقی دیکھو صرف چند ایک بندے ہوتے ہیں اتنے 3 4 5 انتظامیہ سارے محلے والے انتظامیہ سارے محلے والے ہوتے ہیں چند ایک بندے اتنے ہوتے ہیں نامینیٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس مسجد کا سارا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یار انتظامیہ جڑی ہوتی نا بھائی انہوں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ مولا تیرا کرم ہے تو سانوں اپنے گھاٹی نوکری واسطے پسند فرما دے یہ محض اللہ کا کرم ہے نہیں تو جی وہ تے میرے کو کم لے لیا کسی کو بھی لے سکتا مالکوں کو نوکروں کی کمی جی تھی بولو شکر کیا کرو اللہ تعالی زیادہ پھر رب کائنات نے اس نوکری واسطے پسند فرما دیا کہ ہو سکتا ہے سارے ماں پیو کی منگیاں ہوئی پچھلی رات دیا دعاواں ہی کم مار جی کی وجہ نے رب کائنات نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے گھر کی نوکری لے لیں میں اس ایک گل کر کے اپنے گفتگو اپنے موضوع والا نا میرے ماپو کے دور میں ایک عورت ہوتی سی مسجد کی صفائی کرتی سی مسجد نبوی شریف کی جاڑو دینا صفائی کرتی رات کو مثال ہو گیا بہت ہو گئی صحابہ کرام نے اس مائی نو اپنی عورتوں کو اکٹھا کر کے غسل کفن کروا کے نا نواز جنازہ پڑھائی کو دفنا دیتا محبوب آرام فرما رہنے کی آرام میں خلل نہ آ جائے سویرے میرے محبوب تشریف لے کے آئے فرمایا کہ کتنے وہ مائی جھاڑو دے دی سی نظر نہیں آ رہی وہ غیب دان نبی دے ساری گلاں جاندا سی اسی سونے فوت ہو گئی سی اسی راتوں رات ہی دفنا دیتا کہ آپ تکلیف نہ ہوئے اور ہمیں خلل نہ آئے میرے محبوب نے فرمایا کہ اٹھایا کیوں تمہیں پتہ نہیں میرا مقام کی مسجد کی صفائی کرنے والے گھر کی صفائی کرنے والی اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے فرمایا میں قبر سے لے کے جاؤ میرے محبوب قبر سے جا کے واسطے اسپیشل دعا فرمائی قبر سے جا مسجد کی نوکری اتنی اعلیٰ نوکری ہوتی ہے خدا دی قسم کسی گورنمنٹ کی کوئی جاب اس کے مقابلے میں نہیں ہے سب تو بڑی گورنمنٹ کی جاب یہ ہے جہاں مسجد کی نوکری میں باہر کیا ہے اللہ پاک پارٹی میں یہ سارے کی آدمی مکمل فرمائے میری کوشش ہوئے گی انشاءاللہ میں جتنا جلدی اپنی آدمی مکمل کرنا میں
جانا بھی ہے، اجازت میں جلدی طلب کر رہی آپ آپ کہ جلدی جلدی انشاءاللہ آپ نے حاضری کمپلیٹ کر کے یہ اجازت لے کے انشاءاللہ سب ہو جاؤں گا۔ رب کائنات جل والا وعدہ اللہ شریف کا بے حساب شکر ہے جس مالک سے سانوں میلاد والا بنایا ہے۔ اور تسی مٹھیاں نہیں ہونا، میں گفتگو شروع کر دیتی ہے تو تسی مٹھیاں نہیں ہونا۔ مالک کا شکر ہے جس مالک نے سانوں میلاد والا کیا بنایا ہے؟ میلاد والا بنایا ہے۔ رب کائنات کا کرم ہے جس مالک نے سانوں سنی بنایا ہے کہ سانوں سن سنا کے نہیں من منا کے گج بجا کے سنے بنایا ہے۔ لگ پاتے نہیں گئے ہمارے سنے کی تو آخر ہے لگ پاتے میلاد مناتے ہو یار خدا کا نام جائے یا جڑے خرچہ کرتے ہو کسی بچی کی شادی کرا دو کسی بیوہ کی خدمت کرتے ہو بڑی گلاں چلتی ہیں بڑی گلاں واقعی کرنی چاہیے کسی بچی کی شادی کرنی چاہیے بیوہ کی خدمت اسی نکاح سے نہیں کرتے ایسا لاب کا ماحول بنیا ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے میرے بنے عزیز کی حفاظت فرمائے مینوں یہ دسو کہ تھان تھان سے تحریک لگایا کھڑا پڑے کہ نہیں پڑے دار القادری صاحب کا سالانہ میلاد ہوتا سی عالمی میلاد کانفرنس ادارے پاکستان انہوں نے کہا جی اس بار جتنا پیسہ ہے سارا سلام کرنا دے یہ بھی میلاد ہے یہ بھی میلاد ہے یہ ساری گلاں تو ہر حال اپنی جگہ سے موجود ہیں لیکن ایک گل کا میرے ایک جواب دیو سبھی ڈھیلیاں نہیں جی ہونا تا جا چلنا ہونی چاہیے اس میں یار میں تے میلاد منایا سرکار کی یاد منائی خرچہ کیتا میرے دے پیسے لاگے تو تے کوئی نہیں منایا تو تے کسی دی شادی کرا تو تے کسی دی شادی کرانا تو تے کسی بیوہ دی جا کے خدمت کرنا پتہ لگے کہ تو اے میلاد منایا ہے جے تو میلاد دی نیت نہ لے کے جائے گا نا کسی بیوہ دے کول اپنی خدمت ہوندے یہ بھی میلاد ہے جے کسی غریب سی بچی دی شادی کرا دے گا تے یہ بھی میلاد ہے اسی تے بھی ممکن نہیں لیکن جی اسی نہیں کسی کو کپڑے لے کے دے سکے سارے پیسے جو ادھر لگ گئے تو تو ہی لے کے دے پتہ تو لگے نا تو لے کے دے بات ہی سمجھ آئی کہ یہ قرآن و حدیث کے دلائل بے شمار موجود ہیں بے شمار جن کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا میلاد کا ذکر فرمایا سنو رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم تحقیق تہاڈے کول آ گیا تحقیق میں صرف اس آیت کے ایک دو نقطے بیان کر کے گل اگے لے کے چلنا تحقیق تہاڈے کول آ گیا کی آیا کتوں آیا کون آیا فرمایا میرا اللہ کی نور اللہ دی بارگاہ وچوں ایک نور آ گیا اللہ دی بارگاہ وچوں ایک نور آ گیا اور کتاب مبین اور ایک واضح روشن کتاب واضح کتاب کلیئر کٹ نو ڈاؤٹ ایسی کتاب جس کی زیر زبر شک مد دے اندر جذب دے اندر کوئی شک ہی نہیں ایسی کتاب تہاڈے کول آ گئی ایک نور آیا ہے ایک کتاب آئی ہے کتھوں آئی ہے اللہ دے کولوں آئی ہے توجہ کرنا فرمایا قد جاءکم تحقیق بیان بھی سنیا جی تحقیق تہاڈے کول آ گیا میں دسو قرآن نازل ہویا کتنے سال ہو گئے 1500 سالہ جشن اسی منایا ہے 12 ربیع الاول محبوب دے میلاد نو ہوئے نے میلاد نو ہوئے نے 1500 سال قرآن نازل ہونا شروع ہویا 40 سال کی عمر کتنی عمر 40 سال کی عمر پہلے 40 سال کٹو اگلے سارے دن گن لو سارے سال کتنے بڑھ گئے 1460 سال کتنے بولو کتنے 1460 سال قرآن پاک نو نازل ہونا شروع ہویا 1460 سال ہو گئے تقریباً 1700 سال 23 سال کا عرصہ قرآن پاک کو نازل ہونا درمیان 23 سال کا عرصہ گزریا تے باقی 1460 سالاں چوں 23 سال تسی یہ بھی منہا کرو علیحدہ کرو کڈو تے یہ جڑا عرصہ ہے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی یاسر حسین مصطفی صاحب تشریف لے کے آئے دل دی عطا کرائیاں دے نال خوش آمدید کہتے ہیں
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे रोशिया सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद मदनी की आमद मीठे की आमद सोने की आमद नारे तकबीर लब्बैक माशाअल्लाह तशरीफ रखो। 1437 साल हो गए कुरान पाक मुकम्मल नाज़िल होने। कितने? 1437 साल। तवज्जो मेरे करो भी हम पीछे में कोई और तुम लोग खत्म कर दो। ए बयान इस बात बयान से शान है। सुभान अल्लाह। बयान से नहीं माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई मेरे बरादर अकबर और मेरे तो सीधी हर हवाले के नाल अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ हुजूर से अल्लाह की मोहम्मद करम शेख साहब दर दे टुकड़े खाते ने ते इन्हां भी राजी के खा लेते ने सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर उलमा माशाअल्लाह जदों भी खांदे ने राजी के खांदे ने उलमा नु रब ने कभी भूखियां रखे ही नहीं तवज्जो 1437 साल हो गए कुरान पाक नु मुकम्मल नाज़िल होया मेरे महबूब की तवज्जो नाज़िल होया कंप्लीट होया आयत सहाबा किराम ने पढ़ी मेरे महबूब ने सुनाई कद जाअकुम तहकीक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तवज्जो करो साबिर कद जाअकुम तहकीक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विशाले बा कमाल होया सहाबा किराम रह गए ताबईन का आना शुरू हो गया सहाबा की औलाद शुरू हो गई ताबईन ने पढ़िया कुरान ने आख्या कद जाअकुम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया बट्ठे बोले ताबईन का दौर गुजरिया तबा ताबईन का दौर आया कुरान खोलिया कुरान ने आख्या कद जाअकुम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 3 सदियां गुजरियां कुरान ने आख्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 4 गुजरियां ने कुरान ने आख्या ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गया 5 गुजरियां 1000 साल गुजर गया जिन्हें भी कुरान खोलिया कुरान ने ही आख्या कद जाअकुम मेरियो ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गया जी 1437 साल गुजरे ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गया असी तुर जाना है गुजर जाना है साडी आने वाली नस्ल कुरान बोलेगी कुरान ने ही आखना है कद जाअकुम ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गया क़यामत तक ये कुरान पाक मौजूद रहेगा क़यामत तक जिहड़ा कुरान बोलेगा कुरान ही बोल कर कहेगा कद जाअकुम तहकीक ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गया कौन आया नूर आया नूर तो मुराद तफसीर इब्ने अब्बास खोल के देख लो तफसीर इब्ने कबीर खोल के देख लो तफसीर जलील तबरी खोल के देख लो तुसी तफसीर बैसावी खोल के देख लो नूर तो मुराद सब मुफस्सिरीन ने मेरे महबूब की जात रही है नूर तो मुराद की बल मुराद बिन नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से मुराद मेरे महबूब की जात है बल मुराद बिल किताब अल कुरानुल मजीद और किताब तो मुराद कुरान मजीद है जब भी खोलोगे यही आएगा कुरान और नूर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया यानी कि मेरे महबूब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तशरीफ लेके बोलो ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तशरीफ या किसी मट्ठे हो जाते हो क्या बड़ी गल है मुफ्ती साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं कहना सुभान अल्लाह बोलो ये मैं ही आखना तो मैं ही जगा चलो कहते हो नहीं रल के करो अल्लाह बोलो भाई अल्लाहु अकबर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ते कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू होया जदों सहाबा ने खोल के देखा कुरान ने आख्या कद
فرمایا رب کائنات نے فرمایا تواڈے کول نور آ گیا حضرت کہتے ہیں جی محبوب علیہ السلام نور نہیں بشر نہیں کئی دائیں لے کے کہتے ہیں کہ گلے نور نہیں ساڈا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الحمدللہ تعالی یہ ہے کہ میرے محبوب کو رب کائنات نے دونوں کیفیات عطا فرمائی ہیں کیفیت بشری بھی عطا فرمائی ہے کیفیت نورانی بھی عطا فرمائی ہے کیفیت بشری اور کیفیت نورانی دونوں کیفیت کا میرے محبوب علیہ السلام رب کائنات نے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ بھائی شکر کر وہ تیرے ابوں کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے ابوں کو اللہ اکبر پہ کیا نام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل
فرمایا تو اللہ کی بارگاہ چ نور اور کتاب مبین ہے قبلہ شاہ جی قرآن مجید قرآن رسول حضور رب کائنات نے فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا ایک کتاب ایسی ہے جس کتاب نے ان کو پڑھ کے کئی لوگوں کی اکثریت گمراہ ہو جائے گی یضل به کثیرا اکثریت گمراہ ہو جائے گی ویہدی به کثیرا کئی لوگ ایسے ہوں گے جڑے پڑھ لیں گے تے ہدایت پا جائیں گے قرآن نہ زیر کا فرق نہ زبر کا فرق نہ شد کا فرق نہ مد کا فرق قرآن وہی ہے کوئی فرق نہیں کوئی پڑھ کے گمراہ پہ ہوتا ہے تو کوئی پڑھ کے ہدایت پاتا پیا اس کی وجہ توجہ کرنا میرے گل بڑی کمال رہی ہے توجہ کرنا مولا قرآن ہوئی ہے حفاظت کا ذمہ بھی تم آپ ہی لے آؤ قیامت تک قرآن کی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی کہ مولا کہ کوئی پڑھے کہ وہ گمراہ ہو جائے کوئی قرآن کو پڑھے تو ہدایت پا جائے یہ نہیں ہو سکتا گل کی سمجھ نہیں سکتی فرمایا تھوڑے کو نور کی کتاب دو چیزاں لکھیاں نے جی کتاب پڑھو گے اسے نور کے نال جی کتاب پڑھو گے ایسے نور کے نال کہ قرآن پھر کی کرے گا میں میاں صاحب کی زبان میں ترجمہ کر دوں جی اس نور کو بغیر کتاب پڑھو گے نا کہ قرآن ہدایت ہے انے منے مورے انے منے مورے کمے ویلے خالی و ذہن خالی العقل اور خالی العشق کہ تو بندہ قرآن ہوتا ہے نا تو انہوں یہی لگتا ہے بس یہ کہ رب کا کلام آیا ہے پڑھیا ہے اللہ اللہ فیصلہ لیکن جب عاشق قرآن ہوتا ہے نا جب قرآن عاشق کون میاں صاحب فرما دے رب نے ہر شے
کوئی شے بنی ہی نہیں سی کوئی شے نہیں سی بنی کلا رب ہی سی کہ رب نے سب تو پہلے شے بنائی تے کیڑی بنائی اچھا سیابی دے عقیدے تو قربان نہ جائیے سیابی دا عقیدہ اے وے کہ اللہ دا نبی ہر شے جاندا ہے بھاویں ماں کان ہوے تے بھاویں ماں یکون ہوے سونے دسو تے صحیح رب نے بنایا کی کہ تسی بولو تے یار اللہ اکبر میرے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری سبحان اللہ جابر تحقیق تیرے رب نے ہر شے اشیاء بنیا شاید تسی فرمانے کے اندر جانتے ہیں شے دا معنی ہوتا ہے چاہت شے دا معنی کی ہوتا ہے چاہت ہر چاہت تو پہلے رب نے بنایا تے کی فرمایا نور نبی کا من نور ہی ہر چاہت سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا اگلی بات پھر کہ فرمایا باقی کائنات جتنی بھی بڑی ہے نا یہ میرے نور کے وچوں بنی ہے باقی جتنی بھی کائنات بڑی ہے یہ میرے نور کے وچوں بنی ہے کہ پھر گل کرنا نہیں ہے ذرا نور دی سبحان اللہ گل کرنا نہیں ہے نور دی ایک بار بولو سبحان اللہ پیارے محبوب نے فرمایا اے جابر میرے نور دے وچوں رب کائنات نے ہر شے بنایا کتوں بنایا سارے آسمان بنائے بولو بولو سبحان اللہ بس کرتے ہیں تسی کہندے ہوتے سبحان اللہ سارے آسمان بنائے سات آسمان بنائے توجہ فرمایا نے جتنی تخلیق لگے کائنات نے فرمائی اے ساڈا زمین دا سیارہ ہے اس سیارے دے اوتے ایک چاند نے تے ایک سورہ نے سائنس دے طالب علم بیٹھے ہون گے کسے دوسرے سیارے دا مطالعہ کریے اوتھے دو چاند نے تین چاند نے دو سورج نے تین سورج نے کسے تے 10 چاند نے 10 سورج نے رب کائنات نے لا ہے ماموں نے فرمایا اے جابر سونے رب نے میرے نور دے وچوں بڑی ساری کائنات بنائی اے سارے ستارے محبوب دے نور وچ بنے نے اے سارے ستارے رب کائنات نے سونے محبوب دے نور دے وچ بنے نے اے کتنی رنگینیاں بنیاں سارے محبوب دے حسن دی خیرات لے کے بنیاں کتنی رانائیاں بنیاں سارے محبوب دے حسن دی خیرات لے کے بنیاں جتنے پھل بنے سرکار دے رنگاں دے دو اپنے رنگ لے جنیاں چگلیاں بنیاں خوشبوؤں میرے مصطفیٰ دیاں جنیاں خوشبوؤں بنیاں ساریاں خوشبوؤں خیرات مصطفیٰ نے الغرض رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ یوسف نازل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن کا تذکرہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن کا تذکرہ فرمایا او یوسف جنہوں نے کہ اپنے اپنی انگلیاں کے چھریاں پھیر رہیاں انہوں نے پتہ نہ چلیا اما جان ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اور مصر دیاں عورتاں سن جنہوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کے چھریاں پھیر رہیاں انہوں نے تکلیف محسوس آئی او مصر دیاں میرے محبوب نو دیکھو جنہاں دے لوگ دے وچوں یوسف پیدا ہوئے جنہاں دے لوگ دے وچوں یوسف پیدا ہوئے جنہاں دے لوگ دی خیرات لے کے رب کائنات نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے اینا حسن پیارے یوسف کا توجہ فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہتا وہ سمایا میاں صاحب نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی سونے حسن بہت عطا فرمایا ہے ذرا باہر نکلو اپنا دیدار کرواؤ اپنا جلوہ کراؤ سونے جڑا تینوں ویکھے گا بھوک نہیں لگے گی جڑا تینوں ویکھ لے گا انہوں بھوک نہیں لگے گی انہوں پیاس نہیں لگے گی پیارے یوسف حاضر آ گئے کتنے ویکھیا پیارے یوسف نو 3 مہینے 3 مہینے ہو گل
تے سی مطلب دیدار کرنا جس رب دی بولی ایڈی سونی او آپ کتنا سونا ہوے جس رب دی آواز ہے جڑی آواز ہوندی نا آواز دا بڑا جادو ہوندا ہے بڑا جادو ہوندا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہاں دے نال گل کر کے بندے دا جتنا موڈ چنگا ہوے سارا خراب ہو جاتا تے کئی ایسے ہوندے نے بندہ جیڑا پریشان ہوے تے کسے دی گل لگے سن مٹھیاں 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 بولیاں رب دے دولتیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں رب دے دولتیاں گنا دے وچ رہندیاں نے رس دولتیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں رب دے دولتیاں گنا دے وچ رہندیاں نے رس مولا تیری آواز ایڈی سونی ہے تو آپ کتنا سونا ہوئے گا مولا میں تے دیکھنا ہے میں تے فرمایا لن ترانی پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا پیارے موسیٰ تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ دکھانا نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ رب چاہے کہ جنہوں مرضی اپنا آپ دیدار کرا دے اپنے طاقت دے دے نا جنہوں چاہے دیدار کرا دے وہ طاقت دے سکتا ہے لیکن فرمایا لن ترانی موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا تو بولو تو صحیح آپ اچھا مولا پھر کوئی حل کری دل تو بڑا کرتا ہے فرمایا آنا ایک باری نور دے تے میں اپنے نور دی تجلی دا ایک چھوٹا جیسا رب تو تے پانا تیرے لیے نہیں تو تے پانا تے جے تو نور دی تجلی دا وہ حصہ کر لیا برداشت چکلیاں گلاں بعد دیاں نے پیارے موسیٰ گئے سمجھو پیارے موسیٰ گئے رب جناب نے نور دی تجلی دا علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹا جا کروڑواں تے پتہ نہیں کتنا حصہ رب جناب نے پایا نا دور تے دور ہویا سما چمک پئی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اکھاں کیتیاں بند تے تجلی کو ہمیں سمو کے میرے محبوب کا نام فرما لے فرمایا جبریل جا میرے محبوب جا کے پیغام لے پیارے محبوب ان اللہ اشتاق الہ لقائک سونیا تیرا رب تینوں ملنا چاہتا ہے گئے لا مقام دے المختصر گئے لا مقام دے اور رب دا دیدار کیتا فرمایا رائی تو رہی تھی احسن صورت میں اپنے یار کو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا ہے میں سیدھیاں اکھاں نال ویکھیا ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام جدوں بیدار ہوئے نا تشریف لے کے آئے واپس جیڑا موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بے ہوش ہو جاوے جیڑا ویکھیا بے ہوش ہو جاوے جیڑا ویکھیا بے ہوش ہو جاوے نور دی تاب چہرے تے نمک چمک آ گئی تو کوئی برداشت نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ رکھا لیا گھر گئے تیرا فکر یاد کی دی سونے ہے سب تو دادیاں منڈا سب تو دادے بردے کوئی ہمارا سب تو بھی بردے ہوندے نے فرمایا نہیں نہیں تو نہیں دیکھ سکتی میں تو نہیں دیکھتی سونے میں تے دیکھنا ہے انج کر کے روک تم نقاب ہٹایا نا انج نقاب ہٹایا کہ آپ زوجہ محترمہ دیکھا تے بے ہوش میرے محبوب رب دا دیدار کر کے آئے واپس زمین سے تشریف لے کے آئے کوئی دیکھ کے بے ہوش کس کو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے لیکن پڑھو لازمی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے
السلام کی تربیت مبارکہ سی جدوں بھی کوئی قافلہ آਉਂدا سی نا تجارت واسطے سب تو پہلے میرے محبوب جاندے ہوندے سی تے پوچھتے ہوندے سی بیلیو سناؤ کی حال ہے کسی شے دی لوڑ کوئی ضرورت کوئی دکھ تکلیف ساری گلاں پوچھنیاں محبوب پوچھتے قافلہ آیا مکے تو بعد پڑھاؤ کیتا میرے محبوب تشریف لے کے گئے انہوں نے نہیں سی پتا سی آن والا کون ہے حال دریافت کیتا اٹھ پسند آیا فرمایا بیچو گے ہاں بالکل تجارت واسطے بیچا فرمایا پیسے لے کے نہیں آیا میں اٹھ پسند آ گیا کہ تسی اٹھ دیو تے واپس جا کے قیمت بیچ چھڑا کافلے دے سردار دا نام سی طارق انہیں اٹھ دی نکیل کھولی ہاتھ وچ پڑائی سونا لے کے آ گیا اچھا کافلے والے آئے کہ طارق کون سی کہنا پتہ نہیں نام دا پتہ نہیں ابے دے نام دا پتہ نہیں گھر دا پتہ نہیں اٹھ کیوں دیتا ہی پتہ نہیں اٹھ کیوں دیتا ہی پتہ نہیں وہ تینوں سیاح سمجھیا سی تاں قافلے دا سردار بنایا تے بنا پوچھے دے چھڑیا لے بھی اے دی قیمت اسی تیرے کول جے پیسے واپس نہ آئے تے اے دی قیمت اسی اے گلاں ہوندیاں نے کجابے دے وچوں سردار دی بیوی بولی اوئے قافلے والے ہو یہ پیسے نہ ہون تے میں دیاں پہلے کبھی دیکھیے نہیں توجہ کرنا نام کا پتا نہیں گھر کا پتا نہیں زمانہ کیوں کیا پہلے تو نہیں سی دیکھا پر آج دیکھ لیا آج دیکھ لیا تسی دیکھیا نہیں ہو سونا کیڑا تسی دیکھیا نہیں ہو اور چلیا اور جنوں رب نے سونا بنایا ہوئے جنوں رب نے کیا سونا بنایا ہوئے جھوٹیاں دے چہرے اتنے سونے نہیں ہوتے کوڑیاں دے چہرے اتنے سونے ہوتے رونقاں کتنا سونا رب سونے نو بنایا کتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آسمان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آسمان ٹوٹ گئے اونے والے والا دنیا دے آیا کہ سونے آسمان ٹوٹ گئے اونے والے والا دنیا دے آیا کہ سونے آسمان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب سارے پڑھو کتنا سونا رب سونے نو بنایا ٹوٹ گئے اونے والے گانا دنیا دے آیا کہ سونے آسمان ٹوٹ گئے آدم جی صاحب فرماتے ہیں کون جے تیرا محبت دیتا ہے جنوں دیکھ کے جنش آوے
ہوئے شہر دے ہوئے ماحول ہوئے تو پھر پڑھن میں بھی دل کرتا ہے سنن میں بھی دل کرتا ہے ایڈا سونا مائی بلا دے سانو لبنا ہی نہیں کسی نال پیار عشق کرنے چاہتے کہ زیادی ہوندے نے کیڑی لمبی چوڑی گل ہے سونا ہوئے چنگا ہوئے اخلاق والا ہوئے کہ کائنات وچ معیار تو بعد کوئی سونا ہوئے تو بتا دیو جے کوئی اخلاق والا ہوئے تو بتا دیو جے کوئی سچا ہوئے تو بعد نہیں خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا ایسی گل ہی کوئی نہیں ہے حضرات اللہ وعدہ اللہ شریف کی بارگاہ دعا ہے رب کائنات تہاڈی اور میری حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے اور سب محمد علیہ السلام نے سچی سچی محبت نصیب فرمائے جڑے آپ اللہ دے گھر کی خدمت کرتے ہیں مولا جڑے تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں مولا تو اپنی رحمتاں دے نال انہاں دے گھر کو آباد فرما دے رب کائنات وعدہ اللہ شریف کے ساتھ سارے حاضر قبول فرمائے باخر دعوانا